الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: تساحروا فإن في السحور بركة. حوافظ وقار جیسا قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزے جو ہیں وہ تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں ہوئے بلکہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے جو ہے وہ فرض تھے. تو ہمارے اور ان کے جو روزے تھے ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے روزوں میں سحری کا جو وہ اہتمام نہیں تھا، پروگرام نہیں تھا. کسی بھی نبی کی امت جو وہ سحری کے لیے بیدار نہیں کی گئی، جبکہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام جن کو رب نے جو وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، حضور کو اپنی امت پر اتنا جو وہ رحم آیا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تساحروا فإن فی السحور برکۃ. صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں اٹھو سحری کرو، کیونکہ سحری میں جو ہے وہ برکت ہے. یعنی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے روزے کا وہ یہ ہے کہ وہ سحری کے بغیر روزہ رکھا کرتے تھے، ہم جو وہ اپنے روزوں میں جو وہ سحری کھاتے ہیں. اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں. یعنی کسی بھی نبی کی امت کو یہ سحری کی نعمت جو ہے وہ عطا نہیں کی گئی. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو اس سحری کی نعمت جو ہے وہ عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی امت کو یہ سحری کی نعمت جو ہے عطا فرمائی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ کمزور نہ ہو جائے، لیکن ہم سے بہت سارے ایسے لوگ جو اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو رات کو ہی کھا لیتے ہیں کہ سحری کو اٹھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اس طرح روزہ تو ہو جائے گا، روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن جو ثواب ہوتا ہے سحری کا اس سے انسان جو محروم ہو جاتا ہے. اگر حدیث پاک پر غور کیا جائے تو حضور نے فرمایا کہ تساحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری کا کھانا کھاؤ، اس کھانے کے اندر جو اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، اللہ رب العزت جو اس میں جو برکت عطا فرماتا ہے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نہیں چاہتے کہ میری امت جو وہ سحری کی برکت سے محروم ہو جائے. تو کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو حضور کے اس فرمان پر عمل کرتا ہے اور سحری کے لیے وہ اٹھتا ہے. اور جو سحری کے لیے اٹھتا ہے وہ خود نہیں اٹھتا بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام جو وہ خود اس کو اٹھاتے ہیں. ہم جب سحری کھاتے ہیں تو میرے آقا کریم علیہ السلام جو وہ کتنا خوش ہوتے ہوں گے. اور سحری کے اندر دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. انسان جب وہ اٹھے گا تو نماز تہجد بھی پڑھ لے گا. اگر رمضان میں تہجد کی عادت پڑ گئی تو پورے سال کے لیے تہجد پڑھنے والا انسان جب وہ بن جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا نام بھی ان لوگوں کے اندر آ جائے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، جو رحمت خدا بندی انسان کے سر پر ولایت کا تاج جو وہ سجا دے. سرکار مدینہ چاہتے ہیں کہ میرے غلام تہجد پڑھنے والے بن جائیں، وہ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں. اس لیے جتنی توفیق ہو تہجد کے نفل پڑھو، 8 پڑھ لو، 12 پڑھ لو، لیکن اتنی انسان آسانی کے ساتھ جو وہ روٹین کے ساتھ اس کو پڑھ سکتا ہے تو اس کو اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا خالق کائنات ہمیں اس ماہ مقدس کا ادب احترام اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.